السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرۃ العرب میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آتے ہی شدید بیمار ہو گئے ہیں۔ اسود عنسی کو شیطان نے بہکایا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے یمن میں اپنی قوم کو یقین دلائے کہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس طرح اسے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیا۔ اسود عنسی طاقتور، کڑیل جوان، سیاہ دل اور انتہا درجے کا شرارتی تھا۔ اس نے زمانہ جاہلیت میں علم نجوم میں مہارت پیدا کر لی تھی اور یہ اپنے دور کا بہت بڑا شعبدہ باز تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی گفتگو میں بڑی فصاحت و بلاغت ہوتی، اس کا بیان نہایت دل نشیں ہوتا۔ یہ بڑا ہوشیار چالاک تھا، لوگوں کو گرویدہ کرنے کا فن اسے خوب آتا تھا۔ عام لوگوں کو اپنی شعبدہ بازی سے گرویدہ کر لیتا تھا اور خواص کو قیمتی تحائف دے کر اپنا بنا لیتا۔ یہ جب بھی منظر عام پر آتا تو اپنے چہرے پر سیاہ رنگ کا خول چڑھا کر نمودار ہوتا تاکہ لوگوں پر اس کی ہیبت طاری ہو۔ یمن میں اسود عنسی کی دعوت اس تیزی سے پھیلی جیسے خشک گھاس میں آگ پھیلتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے قبیلے نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ قبیلہ ان دنوں یمن میں تمام قبائل سے زیادہ اثر و رسوخ والا اور طاقتور تھا۔ نت نئے جھوٹ گھڑنے کی مہارت نیز ذہین اور تیز ترار پیروکاروں نے اس کی ملمہ سازی کو مہمیز لگائی۔ اس نے لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ آسمان سے فرشتہ وحی لے کر اس کے پاس آتا ہے اور اسے غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بہت سے طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ اس نے اپنے جاسوس ہر جگہ پھیلا رکھے تھے تاکہ لوگوں کے خفیہ حالات اور مشکلات کا مشاہدہ کریں اور اسے ان کے رازہائے دنوں سے آگاہ کرتے رہیں۔ جاسوس پہلے لوگوں کی مشکلات معلوم کرتے، ان کی دلی امنگوں کو بھام کر انہیں اسود عنسی سے پناہ اور مدد طلب کرنے کے لیے انگیخت کرتے۔ جو شخص بھی اسود عنسی کے پاس فریاد لے کر جاتا، جاسوس اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی مشکلات سے آگاہ کر دیتے۔ جو ہی وہ سامنے آتا، ابھی وہ سوچ ہی رہا ہوتا کہ میں فریاد کروں، اسود عنسی بڑے پر اعتماد لہجے میں اسے مخاطب ہوتا اور کہتا، تم فلاں جگہ سے آئے ہو، تجھے یہ مشکل درپیش ہے، تم مجھے یہ بات کہنا چاہتے ہو۔ ایسے عجیب و غریب انداز میں گفتگو کرتا کہ فریاد لے کر آنے والے انگشتے بدنداں رہ جاتے، ان کی عقلیں یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی شہرت بڑی تیزی سے چہار سو پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اس کے پیروکار بن گئے۔ ان شیطان گزیدہ لوگوں کے ذریعے پہلے اس نے صنعاء پر حملے کر کے اسے اپنے قبضے میں لیا اور پھر صنعاء کو مرکز بنا کر دوسرے علاقوں پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ حضر موت سے طائف کے درمیان پورا علاقہ اس کے زیر نگی ہو گیا اور بحرین و عدن کے درمیانی علاقے بھی اس کے زیر اثر آ گئے۔ جب اسود عنسی کے پاؤں جم گئے، کثیر تعداد میں علاقے اور انسان اس کے تابع ہو گئے، تو اس نے اپنے ان مخالفوں کی سرکوبی کے لیے تیزی سے اقدامات کیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر راسخ ایمان ہونے کی دولت سے نوازا تھا، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ٹھوس یقین تھا، اللہ اور رسول علیہ السلام سے سچی محبت تھی، اور جو حق کے پرچار اور باطل سے نبرد آزما ہونے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے۔ اس ناہنجار نے بڑی سختی اور ظالمانہ انداز میں پکڑ دھکڑ شروع کر دی اور انہیں عبرتناک سزائیں دینے لگا۔ ان عظیم شخصیات میں حضرت عبداللہ بن ثوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، جو ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین و ایمان کے پکے، راست گو، سچائی کے خوگر، اعلان حق میں غیور اور جرت مند تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، دنیا اور اس کی زیب و زینت سے منہ پھیر لیا تھا، زندگی کی رعنائیوں سے یکسر بے رغبتی اختیار کر لی تھی، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی تھی، اور انہوں نے اپنی فانی دنیا کو سدا بہار آخرت کی خاطر بیچ دیا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ان کا بڑا مرتبہ تھا، سبھی لوگ اسے برگزیدہ، پارسا اور مستجاب الدعوات سمجھتے تھے۔ اسود عنسی نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کیا جس سے تمام مخالفین کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور وہ مخالفت سے یکسر باز آ جائیں۔ اس نے حکم دیا کہ صنعاء کے ایک کھلے میدان میں لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور انہیں آگ لگا دی جائے، اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ وہ فقیہ یمن ابو مسلم خولانی کی توبہ، اپنے موقف سے انحراف اور اسود عنسی کی نبوت کے اقرار کا دل فریب منظر دیکھنے کے لیے میدان میں جمع ہو جائیں۔ جب میدان میں لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے تل دھرنے کی جگہ نہ تھی تو اسود عنسی وقت مقررہ پر اس طرح نمودار ہوا کہ چیلے چانٹوں، حفاظتی دستے اور لشکر کے جرنیلوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔
وہ اس چبوترے پر رکھی گئی عالی شان کرسی پر براجمان ہوا جو آگ کے سامنے خاص طور پر اس کے لیے رکھی گئی تھی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس کے سامنے لایا گیا۔ لوگ یہ ہیبت ناک منظر بڑے ہی استعجاب سے دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی انگشت بدنداں تھا۔ اس جھوٹے مکار اور سرکش نے ان کی طرف بڑے تکبر سے دیکھا، پھر شعلہ فگن آگ کی طرف دیکھا، پھر وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں بانگ دہل گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ سید المرسلین اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اسود عنسی نے تیوری چڑھا کر اور اپنا مکروہ چہرہ ان کی آنکھوں کے قریب لا کر کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے کانوں میں بہرا پن اتر آیا ہے، جو تم کہتے ہو وہ بات میں سن نہیں پا رہا۔ اسود عنسی نے کہا، میں تمہیں اس آگ میں پھینک دوں گا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھے اس آگ میں پھینک دو گے جو لکڑیوں سے جلائی گئی ہے تو میں اس کے ذریعے قیامت کے دن اس آگ سے بچ جاؤں گا جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس پر ایسے سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانیں گے۔ یہ بات سن کر اسود نے کہا، میں تیرے بارے میں جلد بازی نہیں کروں گا، میں تجھے موقع دیتا ہوں تاکہ تیری عقل ٹھکانے آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر یہ سوال دہرایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دین برحق دے کر بھیجا اور آپ پر رسالت ختم کر دی۔ اسود عنسی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں نے تجھے پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ تیری یہ بات میرے کان سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے؟ یہ جواب سن کر اور حضرت ابو مسلم کے چین و اطمینان کو دیکھ کر اسود عنسی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ارادہ کیا ہی تھا کہ انہیں آگ میں پھینکنے کا حکم دے، اتنے میں اس کا ایک منصور نظر چیلا آگے بڑھا اور کان میں یہ بات کہی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص پاکیزہ دل مستجاب الدعوات ہے، یاد رکھ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو ہرگز ذلیل و رسوا نہیں کیا کرتا۔ اگر آج تو نے اسے آگ میں پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا تو آنے واحد میں تیری عزت خاک میں مل جائے گی اور لوگ اس میدان میں تیری نبوت کو جھٹلا دیں گے، اور اگر آگ نے اسے جلا دیا تو لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت اور توقیر مزید بڑھ جائے گی، لوگ اسے شہیدوں کی صف میں لا کھڑا کریں گے۔ میری مانی اس کو چھوڑ کر اس پر احسان کریں اور اسے ملک بدر کر دیں اور اپنی جان چھڑائیں۔ اسود عنسی نے اپنے چیلے کا مشورہ مانتے ہوئے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً ملک سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کا رخ کیا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق دل میں موجزن تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا سرما اپنی آنکھوں کو لگانے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ دل آپ کی صحبت کا متمنی تھا، لیکن یہ ابھی مدینہ کی حدود میں پہنچے ہی تھے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کی اطلاع ملی تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر دلی صدمہ ہوا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی کا قصد کیا۔ مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر اپنی اونٹنی کو دروازے کے پاس باندھ دیا، حرم نبوی میں داخل ہوئے، روضہ رسول پر سلام عرض کیا، پھر مسجد کے ایک ستون کی اوٹ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب آئے اور فرمایا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا، یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہمارے اس ساتھی کا کیا بنا جسے جلانے کی خاطر دشمن خدا نے آگ بھڑکائی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دے دی؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کہیں تم ہی تو وہ نہیں ہو؟ فرمایا، ہاں میں ہی وہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے اپنے اور تیرے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا، نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں، جب سے میں نے یمن کو چھوڑا ہے مجھے کوئی خبر نہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے مؤمنوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا ہے، اس کی حکومت جاتی رہی اور اس کے پیروکار دین اسلام کی طرف لوٹ آئے۔
حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میری آنکھیں اس کے عبرتناک انجام سے ٹھنڈی کی اور اس کی شعبدہ بازی سے دھوکہ کھانے والے اہل یمن کو اسلام کا دامن تھامنے کی توفیق عطا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں سے ایک ایسے شخص کی زیارت کا موقع عطا کیا جس کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا سلوک کیا گیا۔ پھر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے، سلام عرض کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا اور دونوں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسود عنسی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ غور سے سننے لگے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں کافی عرصہ قیام کیا، مسجد نبوی کے ہو کر رہے، ریاض الجنہ میں جی بھر کے نمازیں پڑھیں، جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے علم حاصل کیا، جن میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو عبادہ بن ثابت، معاذ بن جبل، عوف بن مالک اشجعی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سر فہرست ہیں۔ پھر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزمین شام کی طرف کوچ کیا اور وہیں رہائش اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ شام کے سرحدی علاقے میں قیام کر کے اس لشکر اسلام میں شمولیت اختیار کی جائے جو روم کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور مجاہدین کی دیکھ بھال کا اجر و ثواب حاصل کیا جائے۔ جب حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اور ان دونوں شخصیات کے مابین بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے جن سے ان کی عظمت دوبالا نظر آتی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو مسلم خولانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آئے تو دیکھا کہ آپ ایک بھری مجلس کے درمیان براجمان ہیں۔ حکومت کے کارندوں، لشکر کے جرنیلوں اور وطن کے معزز لوگوں نے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال رکھا ہے، لوگ حد درجہ تعظیم بجا لا رہے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت گھبرائے، اندیشہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جاہو حشم دیکھ کر کہیں آپے سے باہر نہ ہو جائیں، تو آپ نے بآواز بلند کہا السلام علیکم اے امیر المومنین۔ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے ابو مسلم امیر المومنین کہو۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی، دوبارہ پھر انہی الفاظ کو دہرا دیا۔ جب لوگوں نے حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے باز کرنے کا ارادہ کیا، ابھی انہیں پکڑا ہی تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو مسلم کو چھوڑ دو، جو بات وہ کہہ رہے ہیں میں اس کا مفہوم سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو مسلم خولانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد آپ کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے کسی شخص کو مزدور رکھا ہو اور اپنی بھیڑ بکریاں اس کے سپرد کر دی ہوں اور وہ اپنے مزدور کو اس کے کام کے حساب سے دیتا ہو۔ اگر اس نے بکریوں کو اچھے طریقے سے چرایا، ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جس سے ان کی اون اور دودھ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، اس کی مسلسل نگہداشت سے چھوٹی بکریاں بڑی ہو گئیں، لاغر موٹی تازی ہو گئیں، بیمار تندرست ہو گئیں، ظاہر ہے مالک خوش ہو کر مزدور کو زیادہ اجرت دے گا۔ اگر اس نے اچھی طرح بکریوں کی دیکھ بھال نہ کی، ان کے بارے میں ایسی غفلت برتی کہ لاغر بکریاں ہلاک ہو گئیں، موٹی کمزور ہو گئیں، ان کے بدنوں سے اون جھڑ گئی، کمزوری اور ضعف کی وجہ سے دودھ جاتا رہا، ظاہر ہے یہ صورتحال دیکھ کر مالک مزدور کو اجرت نہیں دے گا بلکہ اس سے ناراض ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اسے سزا بھی دے۔ آپ اپنے لیے وہ طریقہ اختیار کیجئے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو اور اجر و ثواب بھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہیں جھکائی ہوئی تھی، یہ نصیحت آموز باتیں سن کر اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا اے ابو مسلم خولانی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آپ واقعی اخلاص کے ساتھ نصیحت کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر چڑھے، خطبہ دینا شروع کیا ہی تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کو 2 ماہ سے بیت المال میں سے ان کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلندرانہ انداز میں بولے اے امیر معاویہ، یہ مال نہ تیرا ہے اور نہ تیرے ماں باپ کا، آپ نے لوگوں کا حق کیوں روک رکھا ہے؟ یہ بات سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لوگ گھبرا اٹھے،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا۔ پھر آپ ممبر سے نیچے اترے، وضو کیا اور دل پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر ممبر پر چڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ابو مسلم نے ابھی ابھی کہا تھا کہ یہ مال نہ میرا ہے اور نہ میرے ماں باپ کا۔ سنو، ابو مسلم خولانی نے بالکل سچ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لیا کرے۔ لوگوں اپنے حقوق آج بیت المال سے وصول کر لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے برکت عطا کرے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 684 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے۔ یہ حق بات کہنے میں بڑے ہی بے باک